اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگا تو بچی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس نے کہا لڑکی۔ کہا سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرے گی، پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ یہ شخص یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے لگا دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی، بد چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بوڑھی عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کروا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، اسے پیغام دے ڈالا، منظور ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا۔ یہ اس کے ہاں آ گئی، دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا، وہاں اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے برسوں کے بعد آیا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا سنو، جس لڑکی کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اسے زخم کا نشان دکھایا۔ تب اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تو 100 آدمیوں کو مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تیری نسبت مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہنا تاکہ وہاں تک یہ کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ایک محل تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ وہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دے رہی ہے۔ عورت بولی اچھا، یہ میری جان لیوا ہے، جب ہی صحیح کہ میں اس کی جان لے لوں۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لائے، اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مسل ڈالا، اس کی جان نکل گئی۔ اس میں سے پیپ جو نکلی اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا، اس کا زہر پڑا اور قدم سیاہ پڑ گیا اور اسی اذیت میں مبتلا ہو کر وہ مر گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔